اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، اس بستی کو اٹھا، سب سے پہلے اکیلے اس کے اوپر پلٹ دے، باقی لوگوں کے اوپر بعد میں۔ کیوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب رب کے دین کے اوپر حملے ہوتے رہے، اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہ ہوا، نبی کی عزت پر حملے ہوتے رہے، لوگ دین کی اور رب کی حدود کو پامال کرتے رہے، اس کے رگوں کے اندر بہنے والا خون کبھی وہ بھی جوش میں نہ آیا۔ تو دسو یار اسی پھر کدھر جا رہے ہیں؟ تو پھر گل تو اتنی ہے، بتائیں اس مسجد کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے شاہ جی؟ تو عید کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ مسجد باہر تک بھری ہوگی یقیناً، تازہ غسل ہے، نئے لباس ہیں اور خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، نیانے بچے بھی نال لے کے آگے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن بتائیں جی عید کی نماز فرض تو نہیں ہے؟ عید کی نماز تو واجب ہے، سال میں 2 مرتبہ، فرض نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ آج اگر آپ عید کی نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، محلے والے بھی تانے مارن گے، وہ بھیڑیا عید کی نماز پڑھنے واسطے بھی نہیں گیا۔ میں کیا محلے والے دے تانے دا خوف ہے، اللہ اللہ دے رسول دا خوف نہیں ہے۔ میں کیا نماز جو 2 گھنٹے پہلے فجر کی تھی وہ نماز تھی فرض، جو 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد زور کی نماز آئی وہ ہے فرض۔ اس پہ تو 2 بندے بھی شاہ جی کو کوئی نہ ملے کہ امامت ہو سکے، کہ جماعت ہو سکی۔ کوئی بندہ سجدہ سلام کرنے واسطے چلا گیا، کوئی بندہ فاتحہ لانے واسطے چلا گیا، کوئی بندہ سیویاں کھا رہا ہے۔ ہاں میٹھی عید جو ہے، ہم نے کہا یہ رسمن جنہوں نے دین پہ چلے، اس لیے 2 رنگی چھٹ دے، یک رنگ ہو جا، یا حسینی ہو جا یا پھر یزیدی ہو جا، ٹھیک ہے جی۔ اے نہیں ہو سکتا اے بھی راضی او بھی راضی۔ ممتاز قادری تو ہمارا ہیرو، ہماری حمایت اس جماعت کے لیے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی۔ ختم نبوت پہ تو جان بھی قربان ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اقبال کہتا ہے کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ آپ ہمیں سمجھا دیں، ہم جیلم سے آئے ہیں، آپ سے مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اسی من کے جاواں گے۔ بتاؤ جی نظام مصطفیٰ سے بہتر کوئی نظام ہے کیا؟ قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب ہے کیا؟ آقا و مولا والضحیٰ، آقا و مولا کے جو نالین شریف کے نیچے جو خاک کے ذرے آگے، کیا اس سے بھی بہتر کوئی کائنات میں چیز ہے کیا؟ تو جب سب کچھ مسلمان کے پاس ہے تو پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو عزت، فلاح، کامیابی، کامرانی اگر ہے تو وہ حضور کے دین میں ہی ہے۔ اس لیے بس یہاں میں بات ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، اعمال کی کمی بیشی بہرحال ضرور ہے۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا، بتقاضۂ بشریت 100,000 معاملات ہیں جس کی نمازیں پوری ہوں، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے بیچ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میری نمازیں پوری ہیں، اس کے پاس سند ڈگری کوئی نہیں ہے کہ اس کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں، یہ ڈگری نہیں ہے۔ بہرحال جو اعمال ہیں ان کی کمی بیشی ضرور بالضرور موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن حضور کے دین کے غدار نہیں بننا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ وعدہ کریں، مانا کہ ہم بہت بڑی مساجد نہ بنا سکے، ہے جی کسی سے کوئی کروڑوں روپے جو مساجد بنا سکے؟ میں خیال ہے کسی ایک بندے دے کول کوئی نہیں ہونا، حق لال کے کام ہی ہوتے ہیں نا، کروڑوں روپے نہیں ہیں اکیلے مسجد بنا سکے۔ لیکن ان کا ساتھ بھی نہیں دینا جنہوں نے کرونے کے لیے مساجد کو تالے لگائے، جنہوں نے T20 کرکٹ میچ کروانے کے لیے لاہور کی 200 سے زائد مساجد پہ تالے لگائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ہر اذان نہ پڑھ سکے اور ہر اذان سے پہلے ہم تو اذانیں نہ پڑھ سکے، کیوں جی کوئی بندہ ہے جو 5 وقت اذان دیندہ ہے، بہت کم ہوں گے مؤذن، ٹھیک ہے، لیکن جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اونچی گردنیں مؤذنیں کی ہوگی، جن کے ہونٹ بھی آقا و مولا خود چوم ڈالیں گے، قبر کی مٹی اس کے اوپر بھی حرام ہے، وہ مؤذن کے جسم کو نقصان نہیں دے سکتی، تو پھر تھانے دار آگے پرچہ کس طرح دے جائے؟ قبر کی مٹی مؤذن کیوں یہ اذان دیتا تھا اللہ اکبر، لوگوں کو رب کی نماز کے لیے، رب کے گھر کے لیے دعوت دے کے صدائیں دے کے بلاتا تھا، اور قبر کی مٹی اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ مؤذن کے جسم کو چھو جائے، تو پھر پولیس والا مؤذن نو آ کے ہتھکڑی لائے۔ دسو نا جی، میں خود اس وقت پولیس میں تھا، اس وقت مؤذنوں کے اوپر پرچے کاٹے گئے کہ نہ کاٹے گئے، ہتھکڑیاں لگائے گی کہ نہ لگائے گی؟ میں کیا ان پہ غیرت ججوں کے سامنے کھڑا کیا گیا جن کو خود کلمے نہیں آتے، جن کو منہ دھونے کا نہیں پتا، تو جج 30-40 ہزار روپے مؤذنوں کو جرمانے ہوئے، جن کی تنخواہیں 6,000 تھی، 5 مہینوں کی تنخواہیں جناب گئیاں، ٹھیک ہے، نہیں ہے جرمانہ تو جناب جاؤ پھر جیل کٹو 3 مہینے۔ کیوں کہ آپ اللہ اکبر آپ یہ اذانیں کیوں دیتے ہیں؟ بتاؤ جی ملک پاکستان سپیکر مینار بنانے کے لیے بنایا گیا یا اتارنے کے لیے لگایا گیا؟
بنانے کے لیے نا کہ یہ لگیں گے، اس لیے بنا ملک پاکستان۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا کہ جہاں تک اللہ اکبر کی صدا جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پاسے مسلمان رہ رہے ہیں نا، چاروں پاسے رہ رہے ہیں۔ آج اگر یہ چار سپیکر لگے تو یہ بھی تاریخ لبیک کی برکت ہے۔ اے بھی پورا دھرنا ہویا سی پنجاب اسمبلی کے سامنے، رانا ثناء اللہ تو اسے رکھوا کے لے کے ایسا جناب ٹھیک ہے 4 سپیکر لگ سکتے۔ ہاں وہ پہ بل کے اندر بل پاس ہوا، سینٹ کے اندر پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، اور تو خالی یہ بات نہیں لکھی گی کہ 4 سپیکر لگا دیں، اذان پڑھ دیں۔ ہم نے کہا ادھر گل نہیں مکنی، اذان پڑھیں گے، شروع درود و سلام پڑھیں گے، تسی پھر پرچے دیو گے۔ ادھر یہ لکھنے ہوا ہے کہ آپ اذان سے پہلے بھی درود و سلام پڑھیں، اذان کے بعد بھی درود و سلام پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال وعدہ کریں آج کے بعد اگر پیسہ خرچ ہوگا دنیا داروں کے اوپر نہیں، اے وعدہ کر کے اٹھو سارے، وعدہ نا جی، پیسہ اپنی ذات آستے، دنیا دار اپنا نام چمکان آستے نہیں۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ دنیا ان کی بنے، یہ دین کے اوپر حملے کریں، آپ ان کے اندر جرم کے اندر کیوں شریک ہوتے ہیں؟ تو انہوں کہہ دیتے ہیں آج تک دنیا دارہ نے، اسی تو انہوں کہنے ہیں نہ دنیا دارہ حال ویکھو نہ ساڑھے حال ویکھو۔ سیاست تاؤں ہے نا، اسی تو انہوں کہیے کہ ساڑھے حال ویکھو سانو منو۔ اسی تو اے کہنے ہیں جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی در مصطفیٰ کی طرف دیو۔ ہم تو کہنے ہیں حضور کے ساتھ وفا، اسی ہے کہ ساڑھے نال وفا کرو، اسی تو کہنے ہیں ساڑھے طرف نہیں ویکھنا، حضور دے نال وفا کرو، حضور دا دین تخت لے کے آؤ، بس جو حضور نے فرما دیا بس وہی آخر ہے۔ تو اس لیے وعدہ کریں آج کے بعد پیسہ لگے گا تو حضور کے دین کے لیے، سارے وعدہ کرتے ہیں جی، وعدہ کرتے ہیں جی، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے۔ کوئی بھوکا ہے کھان آستے روٹی نہیں، اس نے روٹی کھلا دو، کسی آستے دوائی نہیں، اس نے حضور تے دین آستے، حضور دی امت تے پیسہ لاؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ زبان اور جسم کی قوت اگر یہ بھی کام آئے گی تو وہ بھی حضور کے دین کی سربلندی کی وعدہ نا جی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے، ٹھیک ہے، آپ سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو حضور کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، حضور دے دین دے نال غداری نہیں کرنی، جنہوں نے دین پہ حملے کیے ان کا ساتھ نہیں دینا، خود ٹھیک ہوں گے، اپنی نسلوں کو بھی مسئلہ سمجھائیں گے، تو باقی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ جتنا زور لا لیں، سارا کچھ تو ہے، ہو نہیں رہا، لیکن وہاں پر آقا و مولا کی حدیث مبارکہ ہے جو میں پھر جوان کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سنو کہ روح عرش پر ایک وہ دن آئے گا کہ ہر ایک گھر کے اندر مجھ محمد عربی کا دین داخل ہو جائے گا، حضور کا دین لوگوں کے گھروں کے اندر بھی داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ان کے ابھی تو ان کے گھروں کے اندر بھی حضور کے دین نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پھر سارے آ کے سانو پتہ کہ کہیں گے میں تو فلاں پیر سے بیعت ہوں، الحمدللہ میں تو قادری ہوں، میں تو نقشبندی ہوں، میں تو چشتی ہوں، میں کہ ہون قادری نقشبندی بنو، میں کہ ابھی وقت ہے حضور کے دین پہ پیرا دینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، لبیک لبیک لبیک۔ ترانہ پڑھ لئے لبیک، میں سلام پڑھیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔